أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، بہترین کلام اللہ کا کلام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو دعوت کے لیے سب سے اہم چیز جس کا استعمال کرتے تھے وہ اللہ کا کلام قرآن پاک. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جمعے کے دن خطبے میں اکثر سورہ قاف پڑھا کرتے تھے. صحیح مسلم کی روایت ہے، ام ہشام بنت حارث بن النعمان کہتی ہیں رضی اللہ عنہا و ارضاہا، میں نے سورہ قاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے سیکھا. آپ ہر جمعے کے دن جب وہ خطبہ دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اتنی کثرت سے کہ مجھے یاد ہو گئی سورت سورہ قاف. یہ سورہ مکی سورہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن بھی پڑھتے تھے اور اسی طریقے سے فجر کے وقت میں بھی پڑھتے تھے، جیسا کہ قطبہ بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں ایک رکعت میں آپ نے سورہ قاف کی تلاوت کی، سورہ قاف کو پڑھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں سوروں کا انتخاب کرنا ایک بہت اہم چیز ہے. مثال کے طور پر جمعے کے دن فجر کی نماز، صحابہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے کہ فرض نمازوں میں سب سے بہترین نماز جمعے کے دن فجر کی نماز ہے. سب سے زیادہ اس کی تاکید فرض نمازوں میں. اگر جمعے کی نماز کو اگر ہم الگ کر دیتے ہیں جو ہفتے میں ایک بار جس کو پڑھی جاتی ہے، تو باقی فرض نمازوں میں سب سے اہم نماز جمعے کے دن فجر کی نماز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ انسان جس کو سورہ دہر بھی کہا جاتا ہے پڑھتے تھے. اسی طریقے سے جمعے کے دن جمعے کی نماز میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ پڑھتے تھے. پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھتے تھے. یا سورۃ الجمعہ پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورۃ المنافقون پڑھتے تھے.
اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری صورتیں نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی صورت کو کثرت سے پڑھنا کسی نماز میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہمارے لیے، آپ کی اس عمل میں ہمارے لیے عبرت ہے، ہمارے لیے سنت ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے ہماری مسجدوں میں ان سنتوں کا برابر اہتمام ہوتا ہے۔ فجر کی نماز میں آپ دیکھیں گے کہ امام صاحب پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ پڑھتے ہیں اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھتے ہیں، اور جمعے کے دن سورہ منافقون اور سورہ جمعہ پڑھتے ہیں، سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انتخاب، عید کے موقع پر بھی آپ عید کی نماز میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ پڑھتے تھے، یا سورہ قلم، سورہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، سورۃ القمر، آپ اس کی تلاوت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انتخاب، علماء کہتے ہیں تاکہ ان صورتوں کے ذریعے یاد دلائے آخرت کی، دنیا کی اہمیت کتنی ہے، آخرت کا کتنا بڑا مقام ہے، بار بار انسان کے دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان کا دل اور اس کا نفس اتنی تیزی سے بہک جاتا ہے کہ سیکنڈوں میں، منٹوں میں بدلتا ہے، اس کے نفس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کا انتخاب کرتے تھے۔ لہذا ہم نے سوچا کہ سورہ قاف ہمارے بعض خطبہ باقاعدہ، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ویسی تلاوت تو کرتے ہیں، ہم نے کہا اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کا مفہوم بتایا جائے، اس کا معنی بتایا جائے کہ اس کا کیا مطلب ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ صحابہ تو عرب تھے، عربی زبان ان کو آتی تھی، قرآن کریم جب پڑھتے تھے تو سمجھتے تھے، لیکن ہم چونکہ غیر عرب ہیں اور ڈائریکٹ ہمیں قرآن پڑھنا سمجھنے میں دشواری آتی ہے، اس لیے میں نے آج کے خطبے کے لیے سورہ قاف کا انتخاب کیا۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ وقتاً فوقتاً بقیہ صورتیں بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے آپ تلاوت کرتے تھے مختلف مناسبتوں میں۔ سب سے پہلے قاف القرآن المجید، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بعض سورتوں کی ابتدا حروف سے کیا، قاف، نون، الف لام میم۔ علماء کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، عرب کے لوگوں، تم لوگوں کو اپنی زبان پر فخر ہے، تمہاری زبان پر تمہیں اتنا تکبر اور اتنا فخر ہے کہ تم لوگوں نے اپنے جو پائے کے اشعار ہیں اس کو تم نے کعبے کے دروازے پر، تم نے دیوار پر لٹکا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسروں کو تم کہتے ہو عجم۔ عرب کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کی بات ما فی الضمیر ادا کر سکتا ہے، اس کے مقابل عجم کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کی بات صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا۔ یعنی ان کو اتنا فخر تھا کہ ہم عرب ہیں، عرب کا مطلب واضح کرنا، کلیئر بولنا، اور ہم اپنی بات، دل کی بات کو بتا سکتے ہیں، لیکن عجم اس کی زبان میں اتنی طاقت نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ عربی زبان کی وسعت، عجیب زبان، اتنی میٹھی زبان کہ مت پوچھئے۔ آپ حضرات اگر قرآن کریم کا معنی اگر معلوم کرنے کی کوشش کریں، عربی زبان سیکھیں، عربی زبان باقاعدہ سیکھیں۔ میں ان کلاسوں کا مخالف ہوں جو قرآن کریم کے معنی اور ترجمہ کے نام سے چلاتے ہیں اور ان کو عربی زبان نہیں آتی ہے، عربی زبان سمجھے بغیر، علم دین سمجھے بغیر، شریعت کیا ہے سمجھے بغیر۔ آج کتنے ایسی کلاسیں ہمارے شہر میں چل رہی ہیں مردوں اور عورتوں کی، اور لوگ اپنے جذبے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن میرے بزرگوں یہ بات ایسی ہی ہے کہ اسے ایک جاہل کے پاس جا کر آپ علاج اپنے مرض کا علاج کریں، جو ڈاکٹر نہیں ہے، جو اسپیشلسٹ نہیں ہے، اور یہ طبیب، یہ جو ڈاکٹر بنا ہوا ہے، یہ علاج کرنے کے بجائے نقصان دے سکتا ہے۔ اللہ کے کلام میں
کسی بھی انسان کو اپنی طرف سے بولنے کا کوئی حق نہیں ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایو سماء تذلنی و ایو ارض تقلنی اذا قلت فی کتاب اللہ ما لا اعلم. کون؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا، کون سی زمین مجھے جگہ دے گی اگر میں اللہ کی کتاب میں ایسی بات کروں جو میں نہیں جانتا ہوں. اللہ کے دین میں، اللہ کی شریعت میں، اللہ کی کتاب میں بغیر علم کے تفسیر کرنا. معنی جانتے تھے ورڈ بائی ورڈ، انگریزی ان کو معلوم ہے، اردو معلوم ہے، قرآن کا ترجمہ دیکھ کر ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کر رہے ہیں، لوگوں کو سکھا رہے ہیں اور تفسیر بھی کر رہے ہیں. یہ حق کس نے دیا؟ ہمیں افسوس ہوتا ہے ان سادہ لوح قسم کے لوگوں پر جو یہ نہیں سمجھتے کہ دنیا کا علم پڑھنے کے لیے اچھے سے اچھے ماہر کے پاس جاتے ہیں، علاج کرنے کے لیے اپنے جسم کا اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، اور دین سیکھنے کے لیے اپنے روح اور اپنے دل کا علاج کرنے کے لیے جاتے ہیں ایسے جاہلوں کے پاس جن کو عربی زبان نہیں آتی، جن کو دین نہیں معلوم. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو حروف قاف والقرآن المجید الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، اے عرب کے لوگوں تمہیں فخر ہے اپنی عربی زبان پر، اگر تمہیں قدرت ہے تو اس جیسا کلام پیش کرو، قرآن کے جیسا کلام پیش کرو. چیلنج، قیامت تک کے لیے چیلنج، قرآن کی سچائی پر، اس دین کی سچائی پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی پر. تو قاف والقرآن المجید یہ رموز جو شروع ہوتے ہیں یعنی عربی زبان، اسی لیے سن کر اس قرآن پاک کو سن کر ان عرب کے قریش کے لوگوں نے کہا میں بڑے بڑے شاعروں کو جانتا ہوں، ان کے شاعری کو پڑھا ہوں، بڑے بڑے ادیب کو میں نے سنا ہے، یہ کلام ویسا نہیں ہے، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ انسان کا کلام ہرگز ہو نہیں سکتا. قرآن کریم کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے ابتدائی میں، اور اس کے اختتام میں، اس سورہ کے اختتام میں بھی آپ دیکھیں کہ اختتام بھی وہی ہے. اللہ تعالیٰ وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ، سورہ کے ابتدا اور سورہ کی انتہا قرآن کریم کے ذکر سے ہو رہا ہے. وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ، جو میرے وعید سے ڈرتا ہے اس کو قرآن کے ذریعے نصیحت کرو. آج دعوت اور تبلیغ کے نام سے اپنے قرآن کو چھوڑ دیا، دوسری چیزوں کو ہم نے اپنا سلیبس بنا لیا. قرآن کریم ہم سے دور، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے قرآن کریم کے ساتھ. آپ حقیقت میں جھانک کر دیکھیے کتنا وقت ہم قرآن کریم کو دے رہے ہیں. رمضان آیت اٹھاتے ہیں، روز مرہ ہمارا معمول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ، جو میرے وعید سے ڈرتا ہے اس کو قرآن کے ذریعے تم نصیحت کرو، قرآن کے ذریعے اس کی تبلیغ کرو. دعوت کے میدان میں آج کتنے ایسے نوجوان ہیں جو نعوذ باللہ دوسروں کے دیکھا دیکھی لوگوں کو، غیروں کو قرآن کے ذریعے دعوت دینے کے بجائے بائبل اور وید کے ذریعے دعوت دے رہے ہیں. کسی بدبخت نے آندھرا پردیش میں یہاں تک کہا مجھے دعوت کے لیے قرآن کی ضرورت نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. بلکہ بعض تو ایسے ہیں جو برادرز تو اسٹیج پر کھڑے ہو کر تقریر کرتے ہیں، قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا ہے، اور وید کے اور بائبل کے ان کو تو جو ہے اس کے فقرے اور اس کے جملے یاد ہیں ان لوگوں کو، اور قرآن کریم دیکھ کر صحیح طریقے سے پڑھ نہیں سکتے. ہماری قوم کدھر جا رہی ہے؟ یہاں پر کتنے ایسے مریض ہیں جو لوگوں کے علاج کے لیے دکان کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارا عقل، ہمارا دماغ اور ہماری عقل کام نہیں کرتی. کتنے افسوس کی بات ہے. ایسے لوگوں کے پاس جا کر جی دین سیکھیں یا قرآن سیکھیں گے اپنا نقصان کریں گے. کیوں؟ ہو سکتا ہے کوئی بات وہ بتا دے، آپ کے دل میں وہ بیٹھ جائے، آپ اس کو حق سمجھیں گے، جبکہ وہ حق نہیں ہے، وہ باطل ہے.
امام زہری رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے محدثین، اتنے پائے کا حفظ تھا کہ اگر کوئی بات سنتے تو ان کے دل میں فوراً بیٹھ جاتی، یاد ہو جاتا. مارکیٹ میں گزرتے تو دونوں کانوں کو جو ہے اپنی انگلیوں سے بند کر لیتے. کہتے کہ مارکیٹ میں لوگ کیا کیا بولتے ہیں، گالیاں سب دیتے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ ان کی باتیں میرے دل میں بیٹھ جائے، اس لیے میں سنے بغیر جانا چاہتا ہوں. کوئی بدعتی آتا تو اس کی بات کو سنتے نہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں میرے بھائیوں، اپنے ایمان کو بچانا ہے. اہل حق، علماء حق کی باتیں سنو، ان کے درس سنو، اگرچہ کہ ان کی بات چکنی چپٹی نہ ہو. لوگ کیا ہے، ارے ان کو بلاؤ جی، لوگ پسند کرتے ہیں، ان کو بلائے تو بہت بھیڑ آتی، اور کسی عالم دین کو بلائے تو کون بھی سنتا نہیں. کیوں بولے تو ان کی باتوں میں چکنی چپٹی باتیں رہتی، قصے کہانیاں رہتے مزے مزے کے. دین سیکھنا ہے کہ نہیں یہاں تفریح کے لیے آ رہے ہیں، ہنسی مذاق کے لیے آ رہے ہیں، دین سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث میں، یہ سننے کے لیے آ رہے ہیں. نہیں، لوگ جو ہے تماشا دیکھنے کے لیے آتے ہیں. بہت افسوس کے ساتھ ہمارا معیار یہاں تک پہنچ چکا ہے. آج ہم سنجیدہ درس سننے کی تیار نہیں ہیں. ہمارا کیوں، ارے بور لگتا جی، ان کے درس میں بیٹھے تو نیند آ جاتی ہے. ہم نہ ہاں جی سوچ، اس لیے کہ ہمیں عادت نہیں ہے، دین سیکھنے کا شوق نہیں ہے ہمارے پاس. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، قاف القرآن المجید، اللہ تعالیٰ نے سورہ کی ابتدا میں قرآن مجید کی اس محترم اور اس بزرگ کتاب کی قسم کھائی. اور اللہ تعالیٰ جس چیز چاہتا ہے قسم کھا سکتا ہے. اور قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور اس مسئلے پر جی مامون الرشید کے زمانے میں، اس کے بعد معتصم کے زمانے میں، واسق کے زمانے میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور علماء اہل سنت اور جماعت کو بڑی تکلیف دی گئی. ان کو جیل میں رکھا گیا، ان کو مارا گیا. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے ایک عالم تھے، نوح کے نام تھا ان کا، یہ دو علماء کے سوا دوسرے لوگ جو ہے اس آزمائش کو برداشت نہیں کر پائے. انہوں نے اپنی جان کے ڈر سے جو ہے اس کو قبول بھی کر لیا. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ قرآن یہ کریشن نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ سے نکلا ہے اور واپس اسی کے پاس جائے گا. قیامت کے قریب جب کھولا جائے گا قرآن کریم کو تو قرآن میں حروف نہیں رہیں گے، مصحف خالی ہو جائے گا، سفید پیپر رہے گا، دلوں سے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا. قرآن قیامت سے پہلے یہ اللہ کا کلام ہے. جیسا کہ امام طحاوی حنفی رحمت اللہ علیہ نے اپنی عقیدے میں فرمایا، منہ بدا و الیہ یعود، کہ قرآن کریم اللہ سے نکلا ہے اور اسی کی طرف واپس جائے گا. یہی اہل سنت اور جماعت کا عقیدہ ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری مقامات پہ قسم کھائی ہے، سورج کی، چاند کی، رات کی، جی دن کی قسم کھائی ہے. وہ اللہ تعالیٰ قسم کھا سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب گواہ ہیں، یہ سب گواہ ہیں. سورج گواہ ہے، چاند گواہ ہے، رات گواہ ہے، دن گواہ ہے. لیکن ایک مسلمان اللہ کی قسم کھا سکتا ہے، قرآن کی قسم کھا سکتا ہے، کیونکہ قرآن اللہ کی صفت ہے. قرآن کی قسم کھا سکتا ہے، لیکن چاند اور سورج کی، کسی اور کی مخلوق کی، اپنے ماں کی، اپنے باپ کی، یا ہاتھ رکھ کر گلے میں میری قسم نعوذ باللہ، یہ نہیں کھا سکتا، جائز نہیں ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھایا تو اس نے شرک کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین کے دو اعتراض کا ذکر کیا، دو ان کے ڈاؤٹس. سب سے پہلے فرمایا بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب. یہ لوگ تعجب کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک انسان نبی بن کر آ گیا ہے، فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تو عجیب بات ہے. اور اس موضوع کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے قرآن کے دوسرے مقامات میں بھی ذکر فرمایا. اللہ نے جواب دیا، اگر زمین پر فرشتے ہوتے تو ہم فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے. زمین پر فرشتے نہیں ہیں، انسان ہیں، تو فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجنے کا سوال کیسے پیدا ہوتا ہے؟
اور اللہ نے کہا کہ اگر ہم رسول کو فرشتہ بناتے تو اس فرشتے کو بھی انسان بنا کر بھیجتے. کیونکہ کیا بولیں گے انسان, ارے یہ تو فرشتہ ہے بھائی, ہم اس کی کیسے فالو کریں گے, اس فرشتے کی ہم کیسے فالو کریں گے, اس کی کیسے اتباع کریں گے, ارے وہ تو کیا ہے, اس کے پاس کسی بھی قسم کی خواہشات نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, وہ تو نور سے بنا ہے. انسان ہمیشہ جھگڑالو ہے, ہمیشہ, جیسا کہ قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں, وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. اللہ کی بات ثابت ہونے کے بعد بھی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے, لنترانی نہیں کرنی چاہیے. انہوں نے کہا, ایک اعتراض تو کہا کہ یہ انسان کو اللہ نے رسول بنا کر بھیج دیا. دوسرا اعتراض, اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. کیا اگر ہم مر جائیں, مٹی بن جائیں, پھر ہم واپس آئیں گے؟ دوبارہ زندگی ہے, موت کے بعد کیا بھی زندگی نہیں ہے؟ کفار کا دعویٰ. یہ تو بہت دور کی بات ہے, یہ بہت دور کی واپسی ہے. اللہ تعالیٰ ان پر رد کرتا ہے. اللہ کہتا ہے ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ کیسے مر رہے ہیں اور زمین ان سے کیسے کم کر رہی ہے. ایک کے بعد دیگرے انسان دنیا سے رخصت ہوتے جا رہا ہے, اور ہمارے پاس پورا ریکارڈ ہے لوح محفوظ میں. اور ان لوگوں نے حق کو جھٹلایا ہے, بلکہ یہ لوگ شک اور شبہ میں پڑ گئے ہیں. بل ہم فی امر مریج. میرے بزرگوں, اسلام کی تعلیمات, اسلام کا عقیدہ, اسلام کے فقہی یا احکام کے جتنے بھی مسائل ہیں, پرسنل لا ہے, کرمنل لا ہے, جی سول لا ہے, جتنے بھی ہیں سب کے سب کلیئر کٹ ہیں, بالکل واضح ہیں. کسی بھی قسم کا شبہ نہیں ہے, کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے. کفر اور شرک میں ہر قسم کا ڈاؤٹ اور شبہ ہے. یہ اسلام کی خوبی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک. میں تم لوگوں کو ایک بالکل کھلے اور واضح اور کلیئر راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں. اس کی رات بھی اس کے دن کے مانند ہے, اس میں رات نہیں ہے, اندھیرا نہیں ہے. دین کی کوئی بات الحمدللہ ایسا نہیں کہ ڈاؤٹ, ہرگز نہیں. ڈاؤٹ اور شبہ یہ سب جو ہے جس کا تعلق کفر سے ہے, نفاق سے ہے, ایمان سے نہیں ہے. ایمان یقین, انسان کا یقین بڑھتا ہے. آپ قرآن کو پڑھیے, شریعت کی باتوں کو سنیے, آپ کا یقین بڑھے گا. علمی مجلسوں میں بیٹھیے, آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایمان, یہ اسلام, یہ قرآن, یہ حدیث انسان کو اللہ نے جو فطرت پہ بنایا ہے اسی فطرت کی بالکل موافق ہے, فطرت کے مخالف نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت, اللہ اکبر, آپ عمل کر کے دیکھیے, آپ اس کا نتیجہ پائیں گے. فجر نماز اٹھنے میں تکلیف ہے نا, پریشانی ہے, سونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کر کے دیکھیے. آیت الکرسی پڑھیے, 3 مرتبہ 3 قل پڑھیے, اور اپنے ہاتھوں میں پھونک کر پورے بدن کو, چہرے سے اور پورے بدن کو مل لیجیے. آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت, فائدے ہمارے لیے, اس میں بے شمار فائدے, ہم بتا نہیں سکتے میرے بھائیوں, اتنے فائدے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل میں ہمارے لیے جو ہے فائدہ ہی فائدہ ہے, اور آخرت میں بھی کامیابی ہے, دنیا میں بھی کامیابی ہے. بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی آیت بل ہم فی امر مریج, کہ ڈاؤٹ, یہ لوگ ڈاؤٹ میں ہیں, شبہ میں ہیں. آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں پڑھ لیجئے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں, اس کی حقانیت میں کوئی شک نہیں, اس کی سچائی میں کوئی شک نہیں, دین کی تعلیمات میں کوئی شک نہیں ہے. الحمدللہ. اور جتنا آپ دین حاصل کریں گے, علم دین, اتنا آپ کے دل کو شرح صدر نصیب ہوگا, دل کو سکون ملے گا, راحت ملے گی, اور یقین ہوگا اللہ کے کلام پر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, کیا یہ لوگ غور نہیں کر رہے ہیں؟ آسمان میں غور نہیں کر رہے, کیسے آسمان کو ہم نے بنایا ہے, کیسے اس کو خوبصورت بنایا ہے,
اس میں کوئی سوراخ نہیں ہے، کوئی شگاف نہیں ہے، زمین کو ہم نے کیسے پھیلایا ہے، پہاڑ کیسے ڈال دیا اس میں، اور ہر چیز کے جوڑے ہم نے بنائے، اس میں عبرت ہے۔ اللہ ہمیشہ دعوت دیتا ہے، انسانوں کو دعوت دیتا ہے کہ تم ان کائنات میں غور و فکر کرو، اپنے آپ میں غور و فکر کرو۔ انسان کا ایک عضو اگر کام نہ کرے تو کتنا پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت۔ اللہ کہہ رہا افلم ينظروا الى السماء، کیا یہ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں آسمان کی طرف؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمان کو ہم نے کیسے بنایا؟ پھر اس کے بعد کافروں کا جو اعتراض آخرت کے بارے میں، اس کو رد کرنے کے لیے پانی سے مثال دے کر بتایا کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، بابرکت پانی، اور اس کے ذریعے ہم باغات اگاتے ہیں، جی دانے اگاتے ہیں، کھجور کے درخت اگاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس پانی سے مردہ زمین کو ہم اگاتے ہیں، اسی طریقے سے قیامت کے دن زندہ کرنا ہوگا۔ جسے مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ پانی برسا کر، سوکھے درختوں کو اللہ تعالیٰ پانی بارش کے ذریعے اس کو لہلہاتے بنا دیتا ہے، بالکل اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا انسان کو۔ کذالک الخروج، اسی طریقے سے خبر سے نکلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا۔ مزید باتیں انشاءاللہ آئیں گی انشاءاللہ اگلے خطبے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، قرآن کریم سیکھنے کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو اس کے تعلیمات کے مطابق، اس کے احکام کے مطابق بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔